بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 مارچ بروز جمعہ ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کی جو آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا وہ شکار ہو چکے ہیں اور کس نے کس کے ساتھ دھوکہ کیا وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، پی ڈی ایم کے لوگ ہی خود ایک دوسرے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کیا نون لیگ کا کون سا سینیٹر الیکشن لڑنا چاہتا تھا اور ڈپٹی چیئرمین کا کینڈیڈیٹ تھا جس نے وہ ووٹ مسترد کروایا ہے جو اس نے یوسف رضا گیلانی پر بھی مہر لگائی ہے اور صادق سنجرانی پر بھی مہر لگائی، اس کے بارے میں بھی بڑے اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جو نون لیگ اور مولانا کی آپس میں معاملات ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی میں اب بات کروں گا، اور یہ بھی مصدقہ ذرائع کہتے ہیں کہ نون لیگ نے بدلہ لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، وہ یوسف رضا گیلانی، اور دوسری طرف والا وہ بھی۔ اب بلاول زرداری جو کہہ رہے ہیں کہ جو وہ اس کو چیلنج کریں گے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو سینئر قانون دان ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کیا یہ معاملہ چیلنج ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے اوپر عدالتیں اپنی کو رائے دے سکتی ہیں؟ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے یا ایک جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ کیسے چیلنج ہو سکتا ہے، وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے پروسیس ہے وہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا معاملہ۔ اور پھر جو بلاول اور جو طلال چودھری، بیسیکلی طلال چودھری نے جو تنظیم سازی کی ہے بلاول کی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور بڑی آپس میں جو شدید قسم کی تلخ کلامیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سینیٹر مظفر حسین شاہ جو کہ آج پریزائڈنگ افسر تھے، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے الیکشن کمیشن سے۔ آج چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کو اگر مس کیا ہے تو وہ بلاول، مریم اور مولانا نے بہت مس کیا ہے، سکندر سلطان راجہ کو بھی، الیکشن کمیشن کو بھی، اور ان کے پریزائڈنگ افسران کو بھی۔ آج جو پریزائڈنگ افسر تھے وہ تھے خود وہ ایک سینیٹر تھے مظفر حسین شاہ۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اور یہ اسحاق خان کے ٹائم سے، جب سے وہ صدر تھے اور اس کے بعد جو باقی مختلف صدور آتے رہے، تب سے یہ چلتا آ رہا ہے کہ جو صدر پاکستان ہوتے ہیں وہ کسی سینیٹرز میں سے کسی ایک سینیٹر کو منتخب کرتے ہیں اور وہ بطور پریزائڈنگ افسر وہ پریزائڈ کرتا ہے، اور وہ اس جو الیکشن ہے اس کو لے کر چلتا ہے، وہ اس الیکشن کو کامیاب کرواتا ہے، وہ اس الیکشن کو منعقد کرواتا ہے۔ اب اس میں الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ صرف پولنگ بوتھ کی حد تک ہے، وہ جو بھجواتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آج ایشو بھی پولنگ بوتھ میں بنا ہے، اور جیسے جیسے مصدق ملک اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے جا کر کہا ہے کہ کہاں کہاں کیمرے لگے ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ تو بڑا ہی جو ہے وہ اچنبھے کی بات ہے کہ ان کو کیسے پتہ چلا، اور پھر جو خفیہ کیمرے ہوتے ہیں کیا وہ اس طرح سے ہوتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں آپ نے سارا دن سنی۔ تو مظفر حسین شاہ کا جو ان کا بھی یہ کہنا ہے، اور 3 سے 4 جو سینئر قانون دان ہیں جن سے میں نے بات کی اور میں نے ان سے رائے لی، وہ لاہور ہائی کورٹ کے جو کانسٹیٹیوشنل جو ریٹ پٹیشنز ہیں یا کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں یا الیکشنز کے معاملات ہیں جن پر ان کو ایک گرپ حاصل ہے، وہ بڑے لیول کے قانون دان ہیں۔ جب میں نے ان سے ڈسکس کیا، کیونکہ میں اس کے اوپر پہلے بھی بات کر چکا ہوں، آرٹیکل 69 ہو یا اس میں 3 سے 4 ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے یہ بیسیکلی پارلیمنٹ کے اپنے رولز کے تحت ہوتا ہے، اور جو کام بھی جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے یا جو پارلیمنٹ میں جو کچھ کیا جاتا ہے یا جو پارلیمنٹ میں جو پروسیس ہوتا ہے، جو پروسیجر چلایا جاتا ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ جیسے جو معاملہ تھا، اب یہ جو جو سینٹ الیکشن ہے وہ سینٹ ایکٹ، انہوں نے سینٹ ایکٹ جو بنا دیا تھا، الیکشن ایکٹ، اس کے تحت ہوا تھا۔ چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ اس کے تحت نہیں ہوتا۔ جیسے نواز شریف نے اپنی تقریر میں جو کچھ مانا تھا، بعد میں وہ عدالت سے مکر گیا، تو اس کو بطور ثبوت نہیں عدالت میں لایا جا سکتا تھا، اور عدالت یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ نے تو سینٹ میں، آپ نے تو پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا، کیونکہ آرٹیکل 69 عدالتوں پر بار کرتا ہے کہ وہ اس معاملے کو نہیں چھیڑیں گے یا وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوگنیزنس نہیں لیں گے۔ اب جو بلاول زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہائی کورٹ جائیں گے اور ہم ہائی کورٹ کو اس مسئلے کو لے کر جائیں گے، کیا ہائی کورٹ اس میں انٹرفیئر کرے گا جب ایک ایکسپریس پروویژن آف لا موجود ہے؟ دیکھیں، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، وہ تب انٹروین کرتے ہیں جب وہ انٹرفیئر تب کرتے ہیں جب جو ایکسپریس پروویژن آف لا ہے وہ خاموش ہو، اور اس کی ایکسپلینیشن کے لیے یا تشریح کے لیے عدالتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ جہاں پہ آپ کے سامنے
جو معاملہ ہے وہ بالکل کلیئر ہے اور ایکسپریس پروویژن آف لاء ہے، وہ معاملہ عدالت میں نہیں جا سکتا اور اس کے اوپر ججمنٹس ہیں۔ اگر یہ جائیں گے بھی تو صرف فیس سیونگ کے لیے جائیں گے اور یہ وہاں سے واپس لے لیں، نوٹس کروا لیں، کچھ بھی کروا لیں، اب اس میں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن جو یوسف رضا گیلانی کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ ہے وہ ویسا ہی چلے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مصدق ملک جو آج بڑے آپ کو نظر آ رہے تھے، بڑے ایکٹیو نظر آ رہے تھے، اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مصدق ملک کے جو قریبی دوست ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن لڑنے کے لیے وہ مریم نواز کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مصدق ملک اس دن بھی بڑا آپ کو سب کے سامنے نظر آ رہا تھا جب ان کو جوتے بھی پڑے، تھپڑ بھی پڑے پارلیمنٹ کے باہر، جس دن وزیر اعظم عمران خان کا ووٹ آف کانفیڈنس تھا۔ مصدق ملک اس دن آپ کو سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ مصدق ملک ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن لڑنا چاہتے تھے اور وہ ڈپٹی چیئرمین کا معاملہ چلا گیا مولانا کی طرف۔ جیسے مولانا کو وہ جو ہے وہ حلوہ دکھایا گیا تو مولانا مریم کو بھول گئے اور مولانا نے کہا ٹھیک ہے چلے ہم اپنے معاملات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب ایک تو نون لیگ نے بدلہ لینا تھا، اور وہ بدلہ کون سا تھا؟ جب آصف زرداری نے اپنے یوسف رضا گیلانی کو، اپنے کینڈیڈیٹ کو جتوا لیا اور ساتھ ہی جو کینڈیڈیٹ تھی پی ایم ایل این کی، جو پاکستان تحریک انصاف کی خاتون جو امیدوار سے ہار گئی تھی، اس کو ہروا دیا۔ تو اس کے اوپر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مریم نواز نے بہت زیادہ جو ہے وہ احتجاج بھی کیا تھا اور اس کے بعد ان کے معاملات خراب ہو گئے تھے۔ اب نون لیگ نے کہنے والے یہ کہتے ہیں، اور یہ میں مریم کا نہیں کہوں گا کہ مریم ایسا نہیں کرتی، مریم کسی حد تک بھی جا سکتی ہے، چاہے اس کو اپنی پوری جماعت ہی جو ہے وہ نیلام کرنی پڑے، کچھ کرنا پڑے، وہ عمران خان کے بغض میں یا اداروں کے بغض میں جا سکتی ہیں۔ یہ جو سرپرائز ہے یہ شہباز شریف گروپ کا ہے، اور ہم اس کے اوپر کھل کر بات کر چکے ہیں کہ شہباز شریف جو گروپ ہے، یہ حمزہ شہباز ہیں، وہ اس معاملے میں وہ یوسف رضا گیلانی کو زیادہ سیریس نہیں لے رہے تھے، اور وہ یوسف رضا گیلانی کے معاملے میں بالکل ہی جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے۔ اور شہباز شریف نے تو کھل کر یوسف رضا گیلانی کے لیے ووٹ ہی نہیں مانگا، تو وہ کیسے ان کو ووٹ دیتے؟ اور یہ جو ایک ان کو سرپرائز دیا گیا ہے وہ شہباز شریف گروپ کی طرف سے دیا گیا، اور انہوں نے بدلہ لیا ہے اپنی ہار کا۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے بھی تھے ہم الیکشن کی طرف جائیں، لیکن میڈیا کے کچھ لوگ یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں مولانا فضل الرحمان کو این آر او مل گیا ہے اور اوپر صادق سنجرانی چیئرمین بن جائیں گے اور ڈپٹی چیئرمین بنیں گے عبدالغفور حیدری، اور مولانا عبدالغفور حیدری جب بنیں گے ڈپٹی چیئرمین تو اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ بلوچستان میں بھی جے یو ایف کی اتحاد سے وہاں بھی جو ہے وہ ان کو بھی حصہ دیا جائے بلوچستان میں حکومت میں، اور اس طریقے سے جو یہ سارے کا سارا چاہتے یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو ان سے الگ کیا جائے، اور مولانا فضل الرحمان کو الگ کر کے ان کا جو مارچ ہے یا دھرنا ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ وہ سارا دن آج یہ پھیلاتے رہے اور یہ بات کرتے رہے، لیکن اللہ کی کرنی دیکھیں کہ ان کی وہ بات غلط ثابت ہوئی، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے وہ جیت گئے۔ اب جب وہ جیتے ہیں تو مولانا کو ہمیشہ کی طرح ماموں بنایا گیا، ان کے پلے بھی کچھ نہ رہا، مریم کے پلے ویسے کچھ نہیں تھا، اور بلاول کو جو ایک غرور تھا وہ بھی چلا گیا، جس کے اوپر طلال چودھری نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو نیوٹرل رہنے کا مزہ آ گیا ہے، جو آپ نیوٹرل کی باتیں کرتے تھے۔ جب یہ بات کی تو بلاول زرداری نے پریس کانفرنس میں دوران پریس کانفرنس یہ کہا ہے کہ طلال صاحب یہ کوئی تنظیم سازی نہیں ہے، یہ سیاست کے معاملات ہیں اور آپ نہیں جانتے۔ اب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں طلال چودھری کون ہے؟ طلال چودھری مریم نواز کا فرنٹ مین ہے، رانا ثناءاللہ کا وہ مخالف ہے، رانا ثناءاللہ شہباز شریف گروپ کے ہیں۔ طلال چودھری مریم نواز گروپ کا ہے اور بڑا ہی خاص آدمی ہے مریم نواز کا، اور جب یہ تنظیم سازی والا معاملہ بنا تھا تو آپ کو یاد ہوگا مریم نواز نے ایک جملہ بھی نہیں کہا تھا طلال چودھری کی تنظیم سازی کے حوالے سے۔ تو طلال چودھری بیسیکلی آج تنظیم سازی کر گئے ہیں بلاول کی، اور بلاول کی تو ویسے تنظیم سازی ہوئی پڑی تھی، لیکن بلاول نے جس غصے سے جواب دیا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نون لیگ سے خفا ہو گئے ہیں، وہ نون لیگ کے جو کردار ہے وہ اس سے آج دکھی ہیں، اور کیوں نہ دکھی ہوں، جیسے اس دن نون لیگ دکھی تھی آج وہ دکھی ہیں، اور یہ کبھی ایک ایجنڈے پہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، ان کا نہ کوئی ایجنڈا ایک، نہ ان کا نظریہ ایک، نہ ان کا کوئی بیانیہ ایک۔ اور وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ان کو سیاست کرنا نہیں آتی، ان کو یہ معاملات نہیں آتے، وہ بالکل ان سارے معاملات سے آؤٹ ہو جائیں گے، لیکن حقیقت نے یہ ضرور دکھایا کہ عمران خان ٹھیک تھے۔ عمران خان کا جو وہ سٹانس تھا کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو وہ بھی درست تھا، عمران خان کا یہ جو سٹانس تھا
کہ ان کی کوئی جیت نہیں ہوئی اور انہوں نے پیسے دے کے یہ سارا کچھ خریدا ہے۔ وہ بھی پھر ویڈیوز سامنے آئیں، وہ معاملہ سامنے آیا، وہ بھی عمران خان کا جو بیانیہ تھا وہ درست ثابت ہوا، اور صادق سنجرانی کے حوالے سے بھی عمران خان کا جو بیانیہ تھا وہ درست ثابت ہوا، اور صادق سنجرانی بھی جیت گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ اور پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ بری طرح ہارا ہے۔ فاروق اچنیک صاحب بہت غصے میں ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ بلاول زرداری کو بھی کہا گیا کہ وہ چیلنج کریں گے۔ بلاول زرداری نے یہ کہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی عادت ہے ان سے ہمارا مشورہ ہوا ہے، اور پی ڈی ایم کی عادت نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ اس معاملے کو چیلنج کریں، تو ہم اس معاملے کو چیلنج کریں گے۔ اب آپ چیلنج کریں نہ کریں، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی ہیں، ڈپٹی چیئرمین آفریدی صاحب ہیں، اور اب آپ کے پلے کچھ نہیں رہا، اور پی ڈی ایم کا جو ایک نام نہاد خود ساختہ اتحاد تھا وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے، وہ ساری چیزیں بھی سامنے آ گئی ہیں۔ ان کو آج اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ جہاں آصف زرداری کا پیسہ چلا ہے وہاں ان کو کسی حد تک کامیابی ہوئی ہے، جہاں پیسہ نہیں چلا وہاں پہ چاہے وہ 11 جماعتیں ہوں، وہ 12 جماعتیں ہوں، وہ کچھ ہو جائے، وہ بڑی جماعتیں جو اپنے آپ کو بڑی جماعتیں کہتی ہیں کہ ایک کہتی ہیں ہم پنجاب کے مالک ہیں، دوسرے سندھ کے مالک سمجھتے ہیں، خالی جماعتوں سے یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف پیسے سے انہوں نے مقابلہ کیا تھا، اور جب پیسہ نہیں چلا تو ان کو ان کی اوقات نظر آ گئی ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ کل کا دن بڑا اہم ہے، اور کل کا دن اس لیے اہم ہے کہ انہوں نے اب اپنی جو پٹیشن ہے وہ تیار کرنی ہے، اپنا معاملہ جو ہے وہ تیار کرنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ یہ کس فورم پر جائیں، اور ان کے وکلاء نے ابھی سے جو ہے وہ سر جوڑ لیے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ جائیں، الیکشن ٹرائبونل میں جائیں، ہائی کورٹ میں جائیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے اب اس پر جو مزید ڈیٹیل ہوتی ہے اور ان کا جو اگلا سٹیپ ہوگا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔